لنا الهدى من صحبة الخل الأمين من يسر. ایک مشرک جو ہے مذاق کر کے کہتا ہے، مشرک اور منافق، یا سلمان ان نبیکم یعلمکم کل شیء، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں، تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنے کا، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. فرمایا کہ اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ، جی ہاں ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا. ہمارا نبی کہتا ہے کہ جب پیشاب کرو تو قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، پیشاب کرو تو اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے ایک آدمی نے صرف قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا. ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، قبلے کی طرف ایسے کر کے تھوک کر کے میرے نبی نے دیکھا. امام صاحب تھا، لوگوں کی امامت کر رہا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ امامت کے قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تو تھوکا. اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا من تفل تجعل قبلت جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، جو قبلے کی طرف تھوکے گا، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، یہ شاعر اللہ ہے. اور ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، شاعر اللہ کا جو احترام کرے گا اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے، اس کے دل کے اندر خشیت الہی، خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن اس نے چونکہ امام صاحب نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا، میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری امامت نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوکے گا جا یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، وتفلہ بین عینیہ، اس کا تھوک اس کے پیشانی پر ہوگا. قیامت کے دن خدا اس کو رسوا کرے گا، تو نے میرے بیت اللہ کا احترام نہیں کر دیا، آج میں تمہارا احترام نہیں کرتا، اس تھوک کو تمہاری پیشانی پہ لگاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے اسلام کے اندر ادب ہے، اسلام کے اندر احترام ہے، دین کے اندر تقوی ہے، دین کے اندر طہارت ہے، دین کے اندر ادب ہے، دین کے اندر احترام ہے. اگر ابا جاؤ تبلیغ میں آج اپنے بچوں کو بھیجو، میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی بن جاؤ سارے کے سارے، کوئی مولوی بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے خالق کو پہچاننے والے بن جاؤ، اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ، اپنے پیارے محمد کے طریقوں کو پہچاننے والے بن جاؤ. صرف تبلیغیوں کے غریبوں کی باتیں تو سن لو، مولویوں کی باتیں تو سنو. مسجدوں میں کون سا مولوی ہے جو آپ کو مال کمانے سے روکے گا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو پیسے کمانے سے روکے گا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہیں پراپرٹی جمع نہ کرو؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہیں نوکری نہ کرو؟ کون سا مولوی کہتے ہیں جو آپ کو یہ کہ ملازمت نہ کرو؟ کرو کرو کرو، خوب پیسے جمع کرو. تمہارے پاس جتنا پیسے جمع ہو جائے گا مولوی کو تو اور فائدہ ہو جائے گا. مولوی کو گولی لگی ہے بدبخت کو، مولوی کو گولی لگی ہے کہ مولوی تمہیں منع کرے گا. اس لیے جب وقت آ گیا تو اس بندے نے نماز کا ارادہ کر دیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو دوسرے نے ہاتھ سے پکڑا، کہے پرے تھی ہٹ جاؤ. کہنے لگا چھاتی ہو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا محمد نے بتایا تمہارے جیسے بے ادب کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تم نے قبلے کی طرف. تو حضرت سلمان کو کہتا ہے، مشرک کہتا ہے ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہارا نبی تمہیں پیشاب ہنگڑ جو طریقوں بھی تمہاں کے بدھائیں دو ہے، آپ کا نبی آپ کو ہنگڑ کا طریقہ بھی بتاتا ہے. فرمایا کہ جی ہاں ہمارا نبی با ادب ہے، با احترام ہے، محترم ہے، وہ محترم ہے، کلام اللہ محترم ہے، قبلہ بیت اللہ محترم ہے، اور رسول اللہ محترم ہے. محترم اس نے ہمیں بیت اللہ کا احترام بتایا ہے. جب ہم پیشاب کے لیے جائیں گے بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے. اس وقت یہ بھی ہوتا تھا، مشرکین مکہ کی عادت تھی، اگر کوئی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تو پھر کہتے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، اس طریقے پر کھڑے ہو کے اس طرح کھڑے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا، یہ تو عورت کا کام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ مشرکین کے ڈھکوسلے. مشرکین اس طرح کہتے ہیں مرد بھی بیٹھ کر کے پیشاب کرے گا، کھڑے ہو کر کے اگر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے قطرے اس کو لگ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے پیشاب جو قطروں لگی ہو وہ چھا تھیندو، کیا تھیندو؟ وہ تھیندو میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. میرے نبی قبرستان سے گزر گیا، فرمایا کہ یہ دو آدمی من دفنتم اليوم ها هنا، یہاں آج کل پرسوں ترسوں سے تم نے کس کو دفن کر دیا؟
یہ نئی قبریں لگ رہے ہیں ان کو بتا دیا، لیکن فرمایا کہ یہ 2 آدمی ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک فرمایا اما احدہما فکان لا یستنزع عن البول، جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس کو لگتی تھی، طہارت حاصل نہیں کرتا تھا، نظافت حاصل نہیں کرتا تھا، اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس وقت اس کو عذاب ہو رہا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا وہ چغلخوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا۔ پھر ثم دعا برطب ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے یہ کہ کھجور کی شاخ بوڑا اور اس کو فکسرا فشقا اثنتین، اس کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا کہ فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، ان دونوں کے قبروں پر میرے نبی نے شاخ لگا دی، درخت کی لگا دی۔ فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ میرے محمد کی برکت کی وجہ سے عذاب اللہ ان سے ٹال دے گا۔